نام ذہن تے لے گئے بڑا مشہور وہ نا ہے شبلی کا جو استاد ہے انگریزوں کے ہندوستان چلی گیا بڑا عرصہ تے بھرل وہ انگلینڈ اکٹھے ویندے پیا سے پہلی جہاز دے اسا عدن دی بندرگاہ جتھاں پہلے سارے حاجیاں دے قافلے بھی اتنی رکتے ہوتے ہیں عدن بندرگاہ ہے یمن اتھا رکے کچھ دیر اور رکن دے بعد جہاز روانہ ہویا تو درمیان یہ سمندری راکس ہوئی چٹان آندے انہوں نے بعد کا جہاز ٹکرا ہوئے اس ٹکراون دے نال جہاز اکثر تباہ ہوئے ٹوٹ ہوئے وہ دن سارا جہاز ٹکرا گیا اسے درمیانی چٹان ایک اندر نظر نہیں آتی اس چٹان کا جہاز ٹکرایا اور انتہائی خطرہ جہاز دے اڑن کا خطرہ پیدا ہو گیا اور آدھے کہ عملہ بھی کملہ تھی ہوتے تھے اسے ہی سارے کملے تھی یہ موت جو سامنے آوے تو والد بھئی قسم سے جیوان ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں لمحہ پڑ جائے موت نظر آوے تو وہ سمجھ نہ آوے جو بچنا کیویں یہ گالوں وہ سمجھ سکتے ہیں اس قسم کی کیفیت ہے یہ حضور فرمائے دیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تے میں خوش تھی دے جی میں کہ کو موت سامنے نظر آوے تو وہ زندگی نہ ہو یہ میں اللہ خوش تھی دے جو کیا ہوا جانا والا ہے اللہ اشد و فرق سے خوش ہی نہیں ہوتا مسلم دے حدیث سے اس کو نہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو کو موت دے بعد ور زندگی گلے لاوے جا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ خوش ہوتا ہے جو کوئی جانا جرا اللہ کو ناراضگی کی وجہ ہے وہ توبہ جا کرے کہ سونے رب دی حضور والا شبلی نمانی لکھ دیں کہ وہ جی میں خطرہ آئی بالکل میں ہم اٹھتے ہیں بس گئے ہو سے اصل کملے تھی کہ کو اٹھتے چڑھے تھے کو کندے کو چار منظرہ ہوئی جہاز تھی تے وہ عدل میں اچانک کیا اپنے کمرے کی استاد نظر نہیں آتے تو یہ رسا کو تلے پورشن کیبل ملا ہے اتھا جی آیا تو وہ کتاب پڑھتا بیٹھا وہ انگریز بڑی بجندی رانا ٹیک لگ کہ میں آج استاد سے تو پتہ جو جہاز اڑانا ہے اس کا کیا پتہ ہے کہ وقت یہ کتاب پڑھنے دے ویلے تو ہوں کتاب سے ہی بیٹھے اور کہ یہ تو کتاب پڑھنے دے ویلے میں تو خود وجوں یہ لمحے بھی ایسا علم حاصل کر کے بلا یہ لمحے لب سکتے ہیں انہوں کو بینیا منڈی اڈاڑ گھر کی ہوتے دلے بجان پر بہتر نہیں ہے اس کا کوئی نبی گال اپنے سینے میں یہ چیزیں ہیں حضرت ابن شہاب زہری فرمائے کہ میں استاد دا خوبی جڑے نا انہوں نے زمینہ سراف کرے نا اور اللہ استاد کو پڑھتا کرنا نہیں رہا اور حضرت ابو العالیہ ریاحی تا کمال کی گفتگو فرمائیے طبقات ابن سعدی جی فرمائے اساں غلام سے نوکر سے اور یہ وقت باللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خدمت آپ گورنر بصر دے حضرت بصرہ دے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دور ہے فرمائے میں آپ کی خدمت کی حاضر ہونا آپ کو حدیثہ سننا اور حضرت عبداللہ ابن عباس دی میں کو دے دے یہ ادھے بچت دے کپڑا چونکہ غلام ہن کپڑے بھی پورے کونی جے ہی نو ہی لگی رہے بس چھڑے 70 کٹی ودی یہ کفی یہ صحابہ دی کفی بخاری کی حدیث پڑھو کتاب الصلاۃ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسا سجدے تے عورتوں کو فرمایا کیا بھئی تسا سجدے دیر تے اٹھیا کرو پہلے انہاں سجنا اگلا کو اٹھا نہیں کرو کیوں فرمایا انہاں دے کپڑے پورے نہیں ہوتے کہ تے ایسا ہو جو وہ ظاہر ہو گئے 70 ظاہر ہو ایک کیفیت ہے لیکن سجنا دے منہ تے بیٹھے نہ بھی جانا تلیاں تے چا حضور فرمانے تے ٹرے والے جن تے حکم فرمائے سو حاضر ہے پوچھنا بھی نہیں نہ حکمت پوچھنی ہے تے نہ وجہ پوچھنی ہے جو ان تے مہینے تے کیوں مہینے فجر کیوں مہینے تے تھوڑا ڈھلا کیوں نہیں مہینے گرمیوں گزارنے والے ان کے نہیں فرمایا سجنا فرما چھوڑے تو ٹوٹ پائے یہ قدر سمجھنے والے وقت دی بھی تے سجنا دے احکامات دی فرمانے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 صحابہ کو اکتصاف فیض فرمایا انہوں استادہ جی ابن عباس فرمانے میں یہ آپ کو حدیث سنوایا نا بڑے بڑے قریش سردار کھڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے کمن یا فہرستہ گن کے فرمایا آپ یہ میں کو دے دینا کمزور جی غلام بے کے کونے کھدرے کنوں شامل بھی گئے فرمانے اتھوں کو اشارہ فرمانے بے جڑے کو آور دیو بے ابو العالیہ علیہ تو سا کام جی کھڑے ہوئے سجنہ کی حدیثہ سنوانا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بندے آسن میری گاڑی چھوڑ بستے اور ہمیشہ انہوں کو سونے رنگ نال انہوں نے استقبال کرے مرحبا بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی وصیت ہے کو مرحبا کر کے ویلکم فرمائے ابو العالیہ فرماتے اسانے دو قسم کے کام ہونے ہیں یا اسا خدمت کرنی ہوندی یا اپنے گھر والا دی چونکہ غلام آسے مول خرید اپنی مرضی کو نہیں نہ سمجھ دی مرضی ہے تے نہ جاگڑ دی مرضی ہے نہ ڈی اپنی مرضی تے نہ رات اپنی مرضی دی یہ میں مالک آگ سی کہنے پوری رات اس دے زمینہ سراف کرنی کہنے پانی گھر دے بھرنے کہنے کوئی بھی کم ہے مالک کا وہ سارے کم کرنے انہاں کماں دے بیچ
کٹنا ہوتا ہے اللہ دے رسول دی حدیث واسطے تے اللہ دے سونے قرآن واسطے کیا سب یہ تڑپ جی اللہ نے عطا فرمائی ہے تس جی عطا فرمائی ہے وہ تس ان سب کو سمجھ نہیں دیتی سمجھ دے دمے ان تراش علم ہی گزرے دے ہوئے پر میں نے کہ دوجی قسم ایک ہے خدمت علی دوجی ہے لگان ہے اور فرمانے وہ ذرا سوکھے لوگ ہوتے ہیں جیسے غلام ہوتے ہیں نا ہنر مند کوئی کم مثلا کہ کوئی لوہارا کا کام آتا ہے کہ کوئی کندا بناؤ کا مستریاں کا کام آتا ہے کہ کوئی لکڑی بناؤ کا کام آتا ہے وہ مختلف جیسے وہ پیشے آن پہ تو پیشے آنا کو مالک آتا ہے کہ میں کو مہینے میں اتنے پیسے لیوائے اس کے بعد صدی میں بدے رہو مثلا 10,000 روپے کو لیوائے آج کل جی میں غلامی دی قسم آج بھی سعودی عرب واحد دنیا کے ملک میں جتنا موجود ہے کہ وہ یہ رہی تھا ویسی اس کو جو کوئی یہ لیسن اب ویزا لیسن تو اس ویزے دی شرائط کیا ہونے چاہیے ریال مہینے دا 20,000 چاہیے بندے دے کاروبار دے حساب تاں کاروبار کر سکتے بلکہ یہ قسم ہے جی غلامی دے دوجا آپشن ہے جی ہنر مند غلام مند کہ وہ مہینے دے پیسے وہ اڈی رات محنت کر کے نہ 15 دن جو پیسے کما کے مالک کو دے دیں اچھا انہوں کو 15 دن پورے مل ویندے ہیں جن بھی جو علم حاصل کر سکتے آپ فرمائیں اصل چونکہ بہت زیادہ مصروف ہوندے سے خدمت لہٰذا زیادہ قرآن نہ سے پڑھ سکتے بس اتنا کریں دے سے کہ نختم و کل لیلہ ہر رات ایک بار ختم کر گن دے سے اصل اپنی مصروفیت بھی دیکھوں اپنے وقت بھی ان فراوانی بھی دیکھوں بہتات بھی دیکھوں تو دلچسپی بھی دیکھوں ایسا کتنا ٹائم دے دیں یہ استاد دے پڑھا صحیح من کی کتاب استاد یہ عموماً سبق بول لیتے ہیں کل کتاب مکایا شکر نہ پتہ کو نہیں یہ کام ہی استاد کر اصل کون سی کیسی جو پڑھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ ہڈیاں دے من کی ایسا علم کی خیرات کی رہی لہٰذا یہ چیزیں ہیں وقت کی قدر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحت اور فراغت دے لمحات دے بہت بڑی دولت ہے اتنی بڑی قیمت ہے انسان کو کے قیمتی چیز ہے کہ جنہ کائنات کا کوئی بندہ ان کو وے بھی نہیں کر سکتا ان کا وزن جو ان کی قیمت لا بھی نہیں سکتا کہ کیا بولے کیونکہ جیسے کتنی لگتی نہ ہو ان کی قیمت کوئی نہیں سکتی لہٰذا حضرت قبلہ استاذ محترم